یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گرداں اور توقع قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساکت فرماتے اور انہیں نعمت آزادی سے بہریافت کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہیں ہی فلاح پانے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ جو شان امت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جو ان جوان ہوا مگر بطن مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، پس ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سائبان تان دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے فرمایا جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، مگر نافرمانی اور کفران نعمت کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ تم اس شہر بیت المقدس یا ارحا میں سکونت اختیار کرو، اور تم وہاں سے جس طرح چاہو کھانا اور زبان سے کہتے جانا کہ ہمارے گناہ بخش دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری تمام خطائیں بخش دیں گے، ان قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتہ کے دن کے احکام میں حد سے تجاوز کرتے تھے، اور یہ اس وقت ہوا جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کی تعظیم کردہ ہفتہ کے دن کو پانی کی سطح پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگیں، اور باقی ہر دن جس کی وہ یوم شنبہ کی طرح تعظیم نہیں کرتے تھے مچھلیاں ان کے پاس نہ آتیں، اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے بئی وجہ کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے فریضہ دعوت انجام دینے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ پھر جب ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے، اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً یا سکوتاً ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس چیز کے ترک کرنے کے حکم سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو یہ حکم سنایا کہ اللہ ان پر روز قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکالیف پہنچاتا رہے، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔
اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم اور منتشر کر دیا، اور ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور انہی میں سے بعض اس کے سوا بدکار بھی۔ اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات اور مشکلات دونوں طریقوں سے کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے جانشین بنے جو کتاب کے وارث ہوئے۔ یہ جانشین اس کم تر دنیا کا مال و دولت رشوت کے طور پر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عنقریب ہم بخش دیے جائیں گے، حالانکہ اسی طرح کا مال و متاع اور بھی ان کے پاس آ جائے تو اسے بھی لے لیں۔ کیا ان سے کتاب الہی کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے؟ اور وہ سب کچھ پڑھ چکے تھے جو اس میں لکھا تھا۔ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور نماز پابندی سے قائم رکھتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کر دیا جیسے کہ وہ ایک سائبان ہو، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ان پر گرنے والا ہے، سو ہم نے ان سے فرمایا ڈرو نہیں بلکہ تم وہ کتاب مضبوطی سے عملاً تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ان احکام کو خوب یاد رکھو جو اس میں مذکور ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کے جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہوں کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ شرک تو محض ہمارے آباء و اجداد نے پہلے کیا تھا اور ہم نے ان کے بعد ان کی اولاد تھے، گویا ہم مجرم نہیں، اصل مجرم وہ ہے۔ تو کیا تو ہمیں اس گناہ کی پاداش پہ ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے انجام دیا تھا؟ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ اور آپ انہیں اس شخص کا قصہ بھی سنا دیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے علم و عمل کے ذریعے بلند فرما دیتے، لیکن وہ خود زمینی دنیا کی پستی کی طرف راغب ہو گیا اور اپنی خواہشوں کے پیرو بن گیا۔ تو اب اس کی مثال اس کتے کی مثال جیسی ہے کہ اگر تو اس کی پر سختی کرے تو وہ زبان نکال دے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے رہے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ مثال کے لحاظ سے وہ قوم بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت فرماتا ہے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے، اور وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اور وہی لوگ ہی غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں سے حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے رہے ہیں۔